ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ دورہ قرآن کا آج 29واں سپارہ اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی خاص رحمت سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ رمضان المبارک کی قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ ہمارے اس دورہ قرآن کو شرف قبولیت عطا فرما، اور ہم نے جو سنا سنایا ہے پڑھا پڑھایا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی جناب سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کی برکت سے ہمارے دکھ دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، اور ہماری دنیا اور آخرت کی بہترین زندگی بنا دے۔ سورۃ الملک مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن بلکہ قبر میں جو بندہ رات کو روٹین کے ساتھ سورۃ الملک پڑھتا ہے تو یہ عذاب قبر سے بچائے گی۔ اب اس کے بعد اس پہلی آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بلائی ہے، جس کے ہاتھ میں بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، وہ ذات بڑی برکت والی ہے، اور وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتی ہے۔ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، بادشاہی ہے، وہ کون ہے؟ نہایت بزرگ و برتر ذات ہے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا ہے، اس نے تہ بتہ اوپر نیچے 7 آسمان بنائے، ہمارے قرین کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا اس ذات نے، شیاطین کو مار بگانے کا ذریعہ بنایا۔ اس رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی نہیں پاؤ گے، پلٹ کر دیکھو تو کوئی خلل نظر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ پلٹ کر دیکھو تو آسمان کی پیدائش میں تمہیں کوئی خلل، کوئی دراڑ، کوئی نظر آتا ہے؟ نہیں۔ بار بار نگاہ دوڑاؤ، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ بار بار نگاہیں دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر اور نامراد ہو کر واپس پلٹے گی۔ اس کے بعد فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس جہنم میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز کو سنیں گے۔ کبھی دیکھا ہے کہ آپ یعنی کبھی جانور دھاڑتا ہے، اب جیسے آپ راستے میں جا رہے ہو، کتے کو چھیڑیں تو کتا بھونکنا شروع ہو جاتا ہے، شیر دھاڑتا ہے، تو ایسے ہی یعنی وہ غصے سے دھاڑتے ہیں نا، تو ایسے ہی جہنم میں جب کافروں کو پھینکا جائے گا تو جہنم دھاڑے گی، وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، جب کوئی جماعت اس میں ڈالی جائے گی تو جہنم کے کرندے ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا بے وقوفوں نہیں آیا تھا؟ اہل جہنم جواب دیں گے خبردار کرنے والا تو آیا تھا،
ڈرانے والا تو آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا، اور کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا؟ اور کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا؟ کفر کرنے والے کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں آج ہم بھی شامل نہ ہوتے۔ دنیا میں سنا ہوتا یا سمجھا ہوتا تو آج ہم سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اپنے قصور کا خود اعتراف کریں گے، ان پر لعنت ہے۔ اللہ کیا کہیں گے؟ ان پر لعنت ہے۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا ان کے لیے اجر ہے۔ وہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، خواہ چپکے سے بات کریں یا اونچی آواز سے، اللہ تعالیٰ کے لیے یکساں ہیں۔ خواہ چپکے سے اللہ تعالیٰ کو بلائیں، پکاریں یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے برابر ہے۔ اللہ چپکے چپکے آہستہ آہستہ آوازوں کو بھی سنتا ہے، اللہ کی ذات اونچی آوازوں کو بھی سنتا ہے۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ جانے، حالانکہ پیدا تو اللہ نے کیا۔ وہ باریک بین ہے، سبحان اللہ۔ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ وہ باریک بین باخبر ذات ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اچھا یہاں دیکھیے، اس رکوع کا جو موضوع تھا وہ تھا کہ امتحان، کون شخص ہے جو بہتر عمل کر کے آتا ہے؟ کون شخص ہے جو بہتر عمل کر کے آتا ہے؟ امتحان میں کامیابی کے لیے بہترین اعمال کی ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے ابھی لاسٹ بلکہ ہو رہے ہیں کچھ 9th کلاس کے ایگزام، ابھی 10th کلاس کے ہو گئے، اب 9th کے بھی لاسٹ ختم ہو گئے ہیں، اب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے سٹارٹ۔ اب دنیا کے امتحانوں کی طرف دیکھیں، جو سلیبس آپ کو ملا ہوتا ہے، پاس ہونے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے سلیبس کو اچھا سا یاد کرنا ہوتا ہے۔ جو کرتا ہے وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں کرتا ہے وہ ناکام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بھی یہ ساری دنیا کی زندگی جو ہے یہ امتحان کے لیے رکھ دی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں جو سلیبس اللہ نے بھیجا وہ قرآن اور نبی کا فرمان بھیجا۔ جو قرآن اور نبی کے فرامین پر عمل کرے گا، سمجھ لیجئے جو اس کو یاد کر لے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ۔ وہ اللہ ہے جس نے انسان کے لیے زمین کو تابع کیا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق۔ زمین کی چھاتی پر چلو پھرو اور چل پھر کے اللہ کا رزق کھاؤ۔ آپ زمین کی چھاتی پہ چلتے پھرتے ہو نا، اسی کے حضور انسان کو زندہ ہو کر جانا ہے، جس نے انسان کو زمین میں پھیلایا اسی کی طرف سمیٹے جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دنسا دے، یہ زمین جو کولے کھانے لگے، یعنی ڈگمگانے لگے، زمین ہلنے لگے۔ کشتی سمندر کے اندر چلتی ہے تو ہوا آتی ہے، کشتی ہلتی ہے، ڈگمگاتی ہے، کئی بار الٹ بھی جاتی ہے، کشتی والے تباہ و برباد بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ زمین میں ایسے ہی ہے۔ زمین کو پانی کے اوپر اللہ نے کھڑا کیا، جب چاہے اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دے، زمین ڈگمگانے لگے۔ وہ آسمان میں ہے، وہ جو آسمان میں ہے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی تنبیہ کیسی ہوتی ہے، اللہ کا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ اللہ کی گرفت سے بے خوف ہو کر جس نے پہلے گزرے لوگوں کو پکڑ لیا تھا، اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھا؟ کبھی دیکھا ہے ہم فضاؤں کے اندر کیسے اڑنے والے پرندے اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور کیسے سکیڑ لیتے ہیں؟ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہیں، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، سبحان اللہ۔ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ انکار کرنے والے دھوکے میں ہیں۔ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ اللہ آج میری اور آپ کی روزی بند کر دے تو کوئی اللہ کے علاوہ دے سکتا ہے؟ کون ہے
جو تمہیں رزق دے سکتا ہے، اگر اللہ روک لے، پھر یہ سرکشی اور گریز کا رویہ پھر کیوں اختیار کرتے ہو؟ پھر نافرمانی سرکشی کا رویہ کیوں؟ پھر اللہ کہتے ہیں بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح ہے، یا وہ جو شخص سر اٹھائے ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح ہے؟ دونوں میں سے بتاؤ کون زیادہ صحیح ہے؟ ان سے کہہ دو وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی ہے جس نے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی ہیں، وہی ہے جو سوچنے سمجھنے والے دل دیتا ہے، وہی ہے اللہ جس نے زمین میں پھیلایا ہے، اسی کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے۔ کیا تم نے یہ سبھی کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کر لے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ وہ رحیم ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، عنقریب پتہ چل جائے گا سری گمراہی میں کون ہے۔ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے، یعنی کنووں کا پانی زمین میں ہی چلا جائے اور زمین کنویں خشک ہو جائیں، تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتے نکال کر لا دے؟ کون ہے جو دوبارہ کنویں کے اندر نیچے سے پانی جاری کر دے اگر اللہ اس کو خشک کر دے؟ یہ کہتے ہیں اگر سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب ہوگا؟ کون کہتا تھا؟ کافر کہتے تھے عذاب کا وعدہ کب ہوگا؟ سچے ہو تو بتاؤ۔ میرے اللہ کہتے میرے نبی آپ کہہ دو اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میں صاف صاف خبر دینے والا ہوں، پھر جب اسے قریب سے دیکھ لو گے تو چہرے بگڑ جائیں گے۔ جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان سے کہہ دیا جائے گا یہ وہی ہے چیز جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ آگے تیسرا رکوع ہے سورۃ القلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں، یہ اس رکوع کا موضوع ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی تم اخلاق کے بلند مرتبے پر ہو، قسم ہے قلم کی اور جس سے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، قسم ہے قلم کی اور جس سے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ آپ کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر ہوں، عنقریب آپ بھی دیکھو گے، وہ بھی دیکھ لیں گے کہ جنون میں کون مبتلا ہے۔ آپ کا رب بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی جانتا ہے، ہدایت یافتہ افراد کو بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ نرم پڑ جائیں، یہ کافر چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نرم پڑ جائیں تو کچھ وہ نرمی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داؤں میں ہرگز نہ آئیں۔ بدخلقی کی مکروہ تصویر کیا ہے ان کی؟ بہت قسمیں کھانے والا، جس کا اخلاق بد ہے وہ کیا ہے؟ بہت قسمیں کھانے والا ہے، قسمیں کھا کھا کے یقین دلاتا ہے کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں۔ بے وقت آدمی ہے، تانے دینے والا ہے، چغلیاں کھانے والا ہے، بلائی سے روکنے والا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفا کار ہے اور بد اصل ہے۔ بدخلقی کے اسباب اور انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد سے نوازا۔ آیات سن کر کہتا ہے اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ تکبر میں مبتلا ہے، انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سونڈ پر داغ لگا دیں گے، گردنوں پر داغ لگائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد باغ والوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کا تذکرہ کیا، باغ والوں کی مثال دی، مکہ والے باغ والوں کی طرح آزمائش میں ہیں۔ باغ والوں نے طے کیا تھا کہ کسی مسکین کو باغ میں آنے نہیں دیں گے، ذرا غور کیجئے۔ باغ والوں نے طے کیا کسی مسکین کو باغ میں آنے نہیں دیتے کہ ایک باپ تھا، اس کے کئی بیٹے تھے۔ باپ جو تھا جب بھی فصل آتی تھی تو اس میں سے حصہ دیا کرتا تھا غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، اور جب فصل کٹنے کا ٹائم ہوتا تو دڑ دڑ لوگ آیا کرتے تھے اور وہ ان کا حصہ دیا کرتا تھا۔ باپ فوت ہو گیا تو بیٹوں نے کہا، بیٹے سیانے بن گئے، انہوں نے کہا ہمارا باپ اتنا مال ضائع کرتا تھا،
غریبوں یتیموں مسکینوں کو دے کر۔ فصل پکنے کو تیار ہے، مثال کے طور پر راتوں رات گندم ہے تو راتوں رات اٹھا لیں گے، آنے سے پہلے ہی بیچ کے فارغ ہو جائیں گے تاکہ غریب صبح آئیں تو ان کو نظر ہی نہ آئے، نہ ہوگی نہ مانگیں گے، ان کے آنے سے پہلے پہلے سمیٹ لیں گے۔ پلاننگ زمین پر کر رہے ہیں، میرا رب اوپر آسمان پر ان کے یہ منصوبے سارے دیکھ رہا ہے۔ تو باغ والوں نے طے کیا مسکین باغ میں آنے نہیں دیں گے، وہ سمجھتے تھے باغ کے پھلوں پر آج قادر ہیں، پکنے لگے ہیں، بس توڑ کے بیچ کے تو فارغ ہو جائیں گے۔ باغ دیکھ کر انہوں نے جان لیا، جب وہ سارے گئے باغ کی طرف تو آگے دیکھا کہ باغ بالکل ختم ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وہاں پر ان کے اتارنے کے یا کاٹنے کے قابل ہو۔ آپس میں کہنے لگے لگتا ہے ہم باغ کا راستہ بھول گئے، اپنی زمینوں کا کوئی راستہ بھی بھولا ہے کبھی؟ دیکھ کے کہنے لگے لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ ہمارا تو باغ نہیں ہے، کیونکہ وہ جلا پڑا تھا، ہر چیز تہس نہس ہوئی پڑی تھی۔ کسی نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، باغ وہی ہے، راستہ وہی ہے، بلکہ ہم خود محروم ہو گئے ہیں۔ سوچا تھا غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کو ہم نے محروم کرنا ہے، تو وہ الٹ ہم پر آ گیا ہے، ہم نے گڑھا ان کے لیے کھودا تھا، گر آج ہم خود گئے ہیں۔ ان میں سے سب سے بہتر آدمی نے کہا تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ اللہ واقعی ہم گنہگار تھے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا، تو نے کیا کہا تھا ایسے کر لو، تو نے کہا تھا ایسا کر لو، تم نے مشورہ دیا تھا ایسا ہوتا نا، جب نقصان ہوتا ہے ہم ملامت کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو آخر کار انہوں نے تسلیم کر لیا کہ واقعی سرکش ہم لوگ تھے۔ انہوں نے اپنے رب کی طرف پھر رجوع کیا، رب سے توبہ کی تاکہ رب انہیں بہتر باغ عطا کرے۔ ذہن میں رکھے زمین آسمان کا مالک اللہ، ہر چیز کی ملکیت اللہ ہی کی ہے، اور وہ اللہ جو چاہے جب چاہے جس طرح کر سکتا ہے۔ آج کسی پر غریبی ہے تو دن اللہ پلٹا سکتا ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کبھی غریب تھے تو آج لاکھوں میں کھیل رہے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے لاکھوں میں تھے تو آج روٹی کے لقموں کو ترس رہے ہیں، اور میرے اور آپ کی آنکھوں دیکھے یہ حال ہیں۔ تو اب ہم نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، روزی کا مالک اللہ ہے، اور اللہ نے اگر دیا ہے تو غریبوں مسکینوں یتیموں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ محروم نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اس میں سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریے۔ اس کے بعد فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، متقیوں کا تذکرہ کیا کہ وہ رب کے پاس نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، اور کافروں کا تذکرہ کیا کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ کیا تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے اللہ نے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ کیا تمہاری ضمانت دینے والا کوئی ہے؟ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے ذمہ لیا ہے؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو۔ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت بری جنتیں ہیں۔ جس دن سخت وقت آئے گا یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچے ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ جب اس ٹائم سجدہ کرنے کی، یہ دنیا میں جو سجدہ نہیں کرتے تھے اکڑتے تھے، وہاں سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سجدہ کر نہیں پائیں گے۔ اور یہ جب صحیح سالم تھے انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، کیوں سجدہ نہیں وہاں کر پائیں گے؟ جب یہ صحیح سلامت تھے اس وقت انہیں کہا جاتا تھا سجدہ کرو، نماز پڑھو، رب کے سامنے جھکو، تو اس وقت یہ انکار کیا کرتے تھے۔ آج اسی وجہ سے ان کی کمروں کے اندر لوہے کے راڈ ڈال دیے ہیں تاکہ یہ اللہ کے سامنے جھکنے کی کوشش بھی کریں تو جھک نہ سکیں۔ اس کے بعد اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے، انہیں ایسے طریقے سے بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں۔ جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، جو رسول کو جھٹلاتے ہیں، میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں۔ اللہ کی چال بڑی زبردست ہے۔ شکاری کو کبھی دیکھا ہے شکار کرنے کے لیے کتنے وہ کیا کرتا ہے، جال بچھاتا ہے،
ایک بار تو ڈھیلا کر کے چھوڑ دیتا ہے، جب شکار اس کے اندر آتا تو پھر اچانک کھینچتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے میں ان کی رسی ڈھیلی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی چال بڑی زبردست ہے۔ پھر فرمایا مچھلی کی طرح، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹی المیدان میں پھینک دیا جاتا۔ اس کے رب نے برگزیدہ فرما لیا، صالح بندوں میں اسے شامل کر لیا۔ یہ مچھلی والا کون تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرے۔ جب یہ کافر کلام سنتے ہیں تو کہتے ہیں تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں، جب یہ کافر کلام نصیحت سنتے ہیں تو اے نبی آپ کو یہ ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے۔ کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے، مجنوں ہے، کیا تم ان سے اجر طلب کر رہے ہو؟ یہ چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، یعنی آپ کو آپ واعظ و نصیحت کرتے تو آپ ان سے کوئی پیسے مانگتے ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ہمارا یہ دورہ قرآن آپ کے علاقے میں ہر گھر میں پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ تقریباً سب کو پتہ تھا۔ یہ نصیحت ہے، ہر ایک کی قسمت میں یہ نصیحت نہیں ہے۔ ہر ایک کی قسمت میں نہیں تھا کہ یہ دورہ قرآن کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زندگی بدل دیتا، لیکن چونکہ ان کی قسمت میں نہیں تھا، یہ صرف ان کی قسمت میں تھا جو آئے ہیں، جنہوں نے دورہ قرآن کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ سورۃ الحاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ موضوع اس رکوع کا ہے کہ وہ دن جب کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا، ہر وہ راز جو ہوگا وہ ہر چیز سامنے آ جائے گی، کوئی راز چھپا نہیں رہے گا۔ جو قوم عذاب میں پکڑی گئی، سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا۔ سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کر دیے گئے، عاد شدید آندھی سے ہلاک کیے گئے، 7 رات اور 8 دن مسلسل عذاب ان پر مسلط رہا۔ وہ اس طرح بچھڑے پڑے تھے جیسے کھجور کے بسیدہ تنے ہوں، وہ اس طرح پچھڑے چڑے تھے، یعنی اس طرح وہ گرے پڑے تھے، اس طرح وہ کہ جیسے کھجور کے بسیدہ تنے ہوں۔ 7 راتیں اور 8 دن عذاب رہا۔ فرعون اور جتنی بھی بستیاں جن کو الٹ پلٹ کر دیا گیا تھا، ان کی وجہ کیا تھی؟ تو کہ انہوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی، رسول کی بات نہیں مانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے پکڑا، پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو کشتی میں تمہیں سوار کر لیا تاکہ تمہارے لیے سبق آموز یادگار ہو، سننے والے کان یاد رکھیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو کیا وہ حق ہو جانے والی ہے جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، جب زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اینٹ کے اوپر ہتھوڑا مارا جائے تو اینٹ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ایسے ہی پہاڑ پر ایک ہی چوٹ لگے گی کہ سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس دن وہ ہونے والا واقعہ پیش آئے گا، اس دن آسمان پھٹے گا، اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، 8 فرشتے تیرے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم پیش کیے جاؤ گے اور کوئی راز چھپا نہیں رہے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا جائے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا پڑھو میرا نام اعمال، میں سمجھتا تھا مجھے حساب ملنے والا ہے۔ وہ دل پسند عیش میں
عالی مقام جنت میں ہوگا، سبحان اللہ، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے جھکے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، مزے سے کھاؤ پیو اپنے اعمال کے بدلے میں جو گزرے دنوں میں کیے تھے۔ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ حکم ہوگا پکڑو اسے، غور کیجئے۔ وہاں گنہگار انسان کہے گا کاش میرا نامہ اعمال آج مجھے نہ ملتا، میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے۔ آج تو میری دولت بھی میرے کام نہ آئی، میرا مال بھی میرا کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ اللہ کا حکم ہوگا پکڑو اسے، اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ اللہ بزرگوں برتر پر ایمان نہیں لاتا تھا، اس کی غلطی کیا تھی؟ اس کی غلطی کیا تھی؟ یہ اللہ بزرگوں برتر پر ایمان نہیں لاتا تھا، یہ مسکون کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ آج اس کا کوئی یارو غم خار نہیں، آج کوئی اس کا مددگار نہیں، اس کے لیے زخموں کے دھون کے سوا کوئی کھانا نہیں۔ زخموں کا دھون کیا ہوتا ہے؟ زخم دھوتے ہیں تو جو کچلو، جو پیپ، جو مٹی، جو اس کے اندر گندگی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایسے شخص کا، گنہگار شخص کا وہاں پر زخموں کی گندگی کھانے اور پینے کے سوا اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 میں فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم۔ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان چیزوں کو جو انسان دیکھتا ہے اور وہ جو نہیں دیکھتا، کہ یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں، مگر تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ یہ کسی کاہن کا قول نہیں، مگر تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ اگر اس نبی نے خود گڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم سے کوئی روکنے والا نہ ہوتا۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے قرآن نصیحت ہے۔ اللہ جانتے ہیں کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، کافروں کے لیے یہ موجب حسرت ہے، یہ یقینی حق ہے۔ پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں اے میرے نبی فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے سورۃ المعارج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ کافر کہا کرتے تھے لے او عذاب، اللہ کیا کہتے ہیں؟ وہ عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ کافروں کے لیے کوئی عذاب کو دور کرنے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ کیا یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں؟ اس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا۔ یہ جو آسمان آپ اتنا بڑا دیکھتے ہو، جب قیامت آئے گی تو چاندی پگھلی ہوئی چاندی کی طرح آسمان ہو جائے گا۔ کوئی جگری دوست اپنے دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، ایک دوسرے کو دوست، جگری دوست ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، لیکن پوچھے گا نہیں کہ تجھے ہوا کیا ہے۔ مجرم چاہے گا عذاب سے بچنے کے لیے، غور کریے، مجرم چاہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ مجرم اس دن کیا چاہے گا؟ کہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی اور اپنے قریبی خاندان کو پناہ دینے والا تھا، دنیا میں پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے کر نجات حاصل کر لے۔ دنیا میں بہن، بیوی، بچے، رشتہ دار پالے جاتے ہیں، ان کو پناہ دی جاتی ہے، وہاں کہے گا یا اللہ یہ سارے مجھ سے لے لو، مجھے بچا لو، یہ سارے مجھ سے لے لو، مجھے بچا لو۔ وہ عذاب بڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوشت سب کچھ چاٹ جائے گی۔
یہ آگ پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی، حق سے منہ موڑنے والوں کو، پیٹ پھیرنے والوں کو، جس نے دنیا میں مال جمع کیا تھا اور سینت سینت کر رکھا تھا، چھپا چھپا کے رکھا تھا، کنجوسی کی تھی، اللہ کے راستے میں نہیں دیا تھا، ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ پکار پکار کے آوازیں دے دے کر کہے گی۔ انسان کیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جب خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رکھے جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ آج آپ نے غور کرنا ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں اور ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہ جنت میں جائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی پکا سچا نمازی بنا دے۔ ہاتھ کھڑا کر کے آج رب سے وعدہ کر جائیں، انشاءاللہ آج کے بعد ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، انشاءاللہ 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ جن کے مالوں سے سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے۔ امیر بندہ سمجھتا ہے میرے مال میں غریب کا بھی حق ہے، مسکین کا بھی حق ہے، بیوہ کا بھی حق ہے، یتیم کا بھی حق ہے۔ جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جو بے خوف ہونے والی چیز نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ ایسی چیز تو ہے نہیں جس سے ہم بے خوف ہو جائیں، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے، جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راہ راست پر قائم رہتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، صبر کرو، اور صبر کرنے والوں کو اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر دیا جائے گا۔ رکوع نمبر 8 ہے، فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ۔ یہ منکرین دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، کیا ان میں سے ہر ایک لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے انسان کو پیدا کیا وہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ان کی جگہ بہتر لوگ لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بازی لینے والا نہیں۔ انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور کھیل میں پڑا رہنے دو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر دوڑے جا رہے ہوں گے، یہ ایسے دوڑ رہے ہوں گے، نقشہ کھینچا ہے، یہ ایسے دوڑ رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ کوئی بچہ فیل ہو جائے تو نظریں جھکتی ہیں کہ نہیں؟ اور جو اللہ کے دربار میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہاں اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی لوگوں میں شامل کر لے اور ہمیں بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سورۃ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ نے نوح کو بھیجا اپنی قوم کے لوگوں کو عذاب کا دن آنے سے پہلے خبردار کرنے کے لیے۔ نوح نے کہا میں آپ کی طرف صاف صاف خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں مقررہ وقت تک باقی رکھے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کا مقررہ وعدہ آ جاتا ہے تو ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں پتہ چل جائے۔ حضرت نوح نے اپنے رب کو رپورٹ کر دی، میں نے اپنی قوم کو شب و روز پکارا۔ جب بہت ہی زیادہ قوم سے مایوس ہوئے تو کہنے لگے اللہ میں نے اپنی قوم کو شب و روز پکارا، دن رات پکارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار میں اضافہ ہی کیا۔ میں جیسے جیسے پکارتا تھا تو وہ مجھ سے دور ہی بھاگتے گئے۔ میں نے انہیں بلایا کہ آپ انہیں معاف کر دیں، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی۔ انہوں نے اپنے کانوں میں نے انہیں کہا کہ معافی مانگو اللہ معاف کر دے گا، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے، جیسے میری بات سنتے ہی نہیں، مجھے دیکھ ہی نہیں رہے، اپنی روش پر اڑ گئے، تکبر اور غرور میں آ گئے۔ میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، کوشش کی جیسے ہو سکتا تھا پکارا۔ میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی، آہستہ آہستہ بھی کی، سب کے سامنے بھی کی، ایک ایک کو بھی کی، لیکن میں نے کہا اپنے رب سے معافیاں مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا،
وہ تمہیں مال اور اولاد دے گا، وہ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے تمہیں بنایا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح طے بتائے آسمان بنائے، اس میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ دیا اور سورج کو چراغ بنایا۔ اللہ نے تمہیں زمین میں عجیب طریقے سے اگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین میں واپس لے لے گا اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالے گا۔ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھایا، یہ زمین فرش کی طرح اللہ نے ہمارے لیے بچھائی ہے تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ لیکن جنہوں نے مان لیا، 80 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے مانا، اور کسی نے بھی حضرت نوح کی بات کو نہ مانا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے، قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ فرمایا کہ نوح نے کہا، اے میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی، انہوں نے رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ امیروں کی انہوں نے پیروی کی تھی جو پہلے ہی گمراہ تھے۔ انہوں نے مکر کا بھاری جال بچھا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہ چھوڑو اپنے سوا بت کو، یغوث اور یعوق اور نصر بت کو۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، ان سے کبھی باندھی رہنے دیں۔ اے اللہ تعالیٰ، تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر بھی پیدا ہوگا۔ نوح نے جب بددعا کر دی تو اللہ کا عذاب پھر ایسے آیا، کہنے لگے، میرے رب، مجھے میرے والدین کو، قال رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر مومن کی حیثیت میں سے داخل ہو، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے۔ میرے رب، ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کوئی کسی چیز میں اضافہ نہ فرما، یعنی ان کو ہلاک ہی کر دے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہوا کیا، وہ غرق کیے گئے، آگ میں جھونکے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے بچانے والا جب عذاب آیا تو کوئی بھی نہ تھا۔ اب ہم نے اس رکوع سے یا اس صورت سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نافرمان ہلاک ہو جاتے ہیں اور اللہ کے فرما بردار بندے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی کامیاب ہوں گے اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ الجن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ موضوع اس رکوع کا ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن کو غور سے سنا، جنوں کے جماعت نے قرآن کو سنا تو اپنی قوم سے کہا، ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ہمارے رب کی شان اعلیٰ و رفع ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا۔ ہمارے نادان اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے ہیں۔ ہم نے سمجھا تھا انسان اور جن کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، جس وجہ سے جن مغرور ہو گئے تھے۔ انسان پہل جن انسانوں سے ڈرتے تھے، اب کیا ہے؟ انسان جنوں سے ڈرتے ہیں جس وجہ سے جن مغرور ہو گئے ہیں۔ جن اب انسانوں پر چڑھ دوڑے ہیں، انہیں پتہ چل گیا نا۔ اب آپ کے محلے میں کسی کو پتہ چل جائے لوگ میرے کو بڑا ڈر دے تو کیا ہوگا؟ وہ اور مغرور ہو جائے گا، بھی لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اور اگر پتہ ہو کہ کسی کو آنکھ دکھائی، ایک آنکھ دکھائی تو وہ مجھے دو دکھائے گا۔ میں نے پتھر پھینکا، اینٹ میں نے چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا پھینکا تو وہ اینٹ مارے گا۔ میں نے ایک ٹانگ ماری تو مجھے سوٹا پڑے گا۔ تو ایسا ہوگا کہ وہ مغرور ہو؟ نہیں، جن مغرور ہو گئے۔
انسانوں نے بھی تمہاری طرح گمراہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسول نہ بنا کر بھیجے گا۔ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو وہ پہرے داروں سے بھرا ہوا تھا اور شہابوں کی بارش ہو رہی تھی۔ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے۔ جن کیا کہہ رہے ہیں، اب ہماری سمجھ میں اب چوری چھپے سننے کے لیے گھات میں شہاب ثاقب لگا رہتا ہے۔ اب جاتے ہیں اوپر آسمان پر اللہ کی باتیں سننے کے لیے تو اوپر شہاب ثاقب پیچھے پڑتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے تارے گرتے ہیں جیسے آگ کا انگارہ ہو، کس نے دیکھا ہے؟ وہ اس کو بولتے ہیں شہاب ثاقب۔ اس ٹائم جنات جاتے ہیں زمین سے آسمان پر اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے کے لیے، پھر وہ لا کے بات کہانوں کے دل میں ڈالتے ہیں۔ اس میں سے وہ 100 ایک بات سچی مل جاتی ہے، لیکن 100 بات اس کے اندر جھوٹ میں لا کے تو وہ کہانوں کو دیتے ہیں، اور کہان جو ہے وہ آگے آگے کہان کا کوئی تجربہ سچا نکلتا ہے اور کوئی جھوٹا نکلتا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے، یہ رب العالمین براہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں، جن کہہ رہے ہیں ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے کم ہیں، صالح نہیں ہیں۔ ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم ایمان لے آئے ہیں۔ آج قرآن سنا ہے تو آج ہم ایمان لے آئے ہیں۔ جو اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے حق تلفی یا ظلم کا خوف نہیں ہوگا۔ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں اور کچھ حق سے پھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں تو ساری اللہ کے لیے ہیں، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لیا جائے۔ مسجدوں میں نام ہو تو صرف اللہ کا لیا جائے۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 12 ہے 12 قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ بلائی کا، مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے دامن میں کے سوا میں کوئی جائے پناہ نہیں پا سکتا۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے کہ دور ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے پسند کر لیا ہے۔ وہ رسول کے آگے پیچھے محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے رب کے پیغامات پہنچا دیے۔ پھر اس کے بعد کہا میرے نبی یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، یہ لوگ باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا۔ انہیں پتہ چل جائے گا کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی تعداد زیادہ ہے یا کس کی تعداد کم ہے۔ اس کے بعد سورۃ مزمل سٹارٹ ہو گئی، رکوع 13واں رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، اے کملی والے، اے چادر لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم یا آدھی رات یا کچھ اس سے کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ کر لو۔ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے۔ قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے موضوع ہے، سبحان اللہ۔ اس میں کون سا ٹائم بتایا جا رہا ہے؟ تہجد کا ٹائم۔ اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، کہا نبی کو جا رہا ہے، سمجھایا امت کو ہے۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، سب سے کٹ کر اسی کے ہو کے رہو، اس کو اپنا وکیل بنا لو، جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو، شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ، ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نپٹنے کا کام مجھ پر چھوڑ دو، انہیں کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بڑکتی ہوئی آگ ہے، ان کے لیے حلق میں پھنسنے والا ہمارے پاس کھانا ہے۔
دردناک ہمارے پاس ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، ان کو یہ سب کچھ اس دن ملے گا، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے پڑے ہیں۔ جیسے ریت ادھر ادھر بکھری ہوتی ہے، ایسے ہی پہاڑ بکھرے پڑے ہوں گے۔ تمہارے پاس رسول بھیجا ہے، رسول کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ فرعون نے رسول کی بات نہ مانی تو سختی سے پکڑ لیا گیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو پورا ہونا ہی ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، آپ سب سن لیں، یہ ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے، جس کا دل چاہے من بھاتی زندگی گزارے، جس کا دل چاہتا ہے وہ نصیحت لے کر اپنی زندگی کو درست کر لے۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 14 ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ تمہارا رب جانتا ہے کبھی 2/3 رات اور کبھی آدھی رات، کبھی 1/3 رات عبادت کے لیے کھڑے رہتے ہو۔ اللہ جانتا ہے۔ میں اور آپ جتنی دیر بھی رات کو عبادت کرے، اللہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم اوقات کا دیکھ کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے۔ اس نے تم پر مہربانی فرمائی ہے، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے پتہ ہے کچھ مریض ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں سفر میں ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ نماز قائم کریے، زکوٰۃ ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیجیے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیے۔ جو بھلائی تم بیچو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ اس کے بعد سورۃ المدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہاں کہا اٹھو اور خبردار کرو، اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو، گندگی سے دور رہو، زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کرو، رب کی خاطر صبر کرو۔ پھر فرمایا کہ وہ تکبر میں پڑ گیا۔ کون؟ جس کو بہت سا مال دیا، حاضر رہنے والے بیٹے، ریاست کی راہ ہموار کی، وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ وہ تو ہماری آیات سے دشمنی رکھتا ہے، میں اسے عنقریب کٹھن چڑھائی چڑھا دوں گا۔ اس نے سوچا، بات بنانے کی کوشش کی، خدا کی مار اس پر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی، پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پیشانی سکیڑی، منہ بنایا، پھر پلٹا، پھر تکبر کیا۔ آپ کسی سے ناراض ہو تو ایسے ہی کرتے ہو نا، منہ بنایا، تیوری چڑھائی، منہ پھلایا، ناک پھلائی۔ اللہ کافروں کا بھی تذکرہ ایسے ہی کر رہا ہے کہ اللہ کی آیات بینات سے ایسے یہ تکبر کرتا ہے۔ آخر کار بولا، یہ کچھ نہیں، جادو ہے، انسانی کلام ہے، چھوڑو مجھے اس شخص کو جسے میں نے اکیلے پیدا کیا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو اور اس شخص کو چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ اس دن میں ان کی پکڑ کروں گا، میں عنقریب اسے دوزخ میں جھونک دوں گا۔ تم کیا جانو کہ دوزخ کیا ہے؟ تم کیا جانو وہ دوزخ کیا ہے؟ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، کھال جلس دینے والی۔ 19 کارکن اس پر مقرر ہیں۔ دوزخ کے کارکن فرشتے ہیں، ان کی تعداد کافروں کے لیے فتنہ ہے، تاکہ اہل کتاب اور مومنوں کو یقین دلائے۔ دل کے بیمار اور کافر یہ کہیں کہ بھلا اس کا کیا مطلب ہے؟ دوزخ کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 میں فرمایا، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر۔ ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے۔ وہ مجرموں سے پوچھیں گے، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟
وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، حق کے خلاف باتیں بتانے والوں کے ساتھ مل کر باتیں ہم بھی بنایا کرتے تھے، روزے جزا کو جھوٹ قرار دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یقینی چیز سے واسطہ پیش آ گیا، یقینی بات سے، یعنی آج قیامت کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، یہ جنگلی گدھوں کی طرح ہے جو شیر کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ کافر حق کو دیکھ کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ چاہے، اللہ چاہے گا تو یہ سبق حاصل کریں گے، ورنہ یہ سبق نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ رکوع نمبر 17 میں فرماتا ہے، سورۃ القیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، میں قسم کھاتا ہوں ملامت گر نفس کی، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے، پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے قیامت کا دن؟ اصل بات یہ ہے کہ تم جلد حاصل ہونے والی چیز سے محبت رکھتے ہو، یعنی دنیا سے تمہاری محبت ہے، آخرت کو تم بھول گئے ہو۔ جب دیدے پھرائے جائیں گے، آنکھیں پھیری جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، کہاں پناہ لوں؟ وہاں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اس دن رب ہی کے سامنے ٹھہرنا ہوگا، اس دن انسان کو سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا۔ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کریں۔ میں اور آپ اپنے آپ کو خوب جانتے ہیں، مجھے اپنے اعمال کا پتہ ہے، آپ کو اپنے اعمال کا پتہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، یعنی جو آپ کو فرشتہ جبریل سنائے آپ خاموشی سے سنتے جائیے، آپ نے ساتھ ساتھ حرکت نہیں کرنی ہونٹوں کی، اس کو یاد کروا دینا اور پڑھوا دینا میرا ذمہ ہے، آپ کا کام سننا ہے، وحی کو یاد کروا دینا میری ذمہ داری ہے۔ جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس کی قرات غور سے سنتے رہو، اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمے ہے۔ اصل اس روز کیا ہوگا؟ کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ آج امتحان ہوتا ہے، رزلٹ والے دن کچھ چہرے خوش خرم ہوتے ہیں اور کچھ چہرے پریشان ہوتے ہیں۔ قیامت والے دن بھی کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے، ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ کیا جانے والا ہوگا۔ جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب موت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے موت کی آسانیاں کر دینا، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پر خاتمہ کر دینا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 18 میں ہے، اللہ کہتے ہیں فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی بے فائدہ چھوڑ دیا جائے گا، شتر بے مہار چھوڑ دیا جائے گا؟ اس نے نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی، نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی، اس نے جھٹلایا اور پلٹ گیا، اکڑتا ہوا اپنے گھروں کی طرف چل دیا۔ ہاں، یہ روش تجھ ہی کو زیب دیتی ہے۔ کیا انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہیں تھا؟ یاد کرے اپنی انسان اوقات، پانی کا حقیر نطفہ قطرہ نہیں تھا، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا، اس کے اعضاء درست کیے، پھر اسے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ یقیناً اللہ کی ذات قادر ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 19 میں فرمایا سورۃ الدہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ نہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ مڈ سی نہ پان سی، کوئی سرا اس کا تھا ہی نہیں، عدم سے اللہ وجود میں لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ امتحان لے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ پتہ چلا کہ میرے اور کان، آنکھیں، آپ سب کے دل، دماغ، یہ سب کس کے لیے اللہ نے دیے ہیں؟ امتحان کے لیے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے۔ کفر کرنے والوں کے لیے کیا ہوں گی؟ جو کفر کریں گے زنجیریں ہیں ان کے لیے، جہنم کے طوق ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور نیک لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ نیک لوگوں کے لیے جنت میں ایسی شراب پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوں گی، بڑا خوشبودار پانی ہوگا، سبحان اللہ، بہتے ہوئے چشموں سے جہاں چاہیں گے بڑی سہولت کے ساتھ شاخیں نکال لیں گے۔ یہ لوگ دنیا میں نظریں پوری کرتے رہے، اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ مسکینوں سے کہتے ہیں تم سے نہ شکر چاہیے نہ بدلہ چاہیے، نہ شکریہ چاہیے نہ بدلہ چاہیے، ہم تو اللہ کی خاطر تمہیں کھلاتے پلاتے اور تمہیں دیتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف ہے جو سخت مصیبت کا طویل دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اس دن کے شر سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، ان کے صبر کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اور جنت میں اونچی مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ جنت میں نہ دھوپ ہوگی کہ گرمی انہیں ستائے، نہ جاڑے کی سردی ہوگی۔ جنت کی چھاؤں ان پر جھکی سایہ کر رہی ہوگی، اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے۔ ان کے آگے چاندی کے برتن، شیشے کے پیالے گردش کرائے جائیں گے۔ ان کو ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی، یہ سلسبیل کے چشمے سے ہوگی، سبحان اللہ۔ ان کی خدمت کے لیے بکھرے موتیوں جیسے لڑکے دوڑ پھر رہے ہوں گے، جو لڑکے ہی رہیں گے۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، یہ ایک ریشم کی قسمیں ہیں۔ ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے جزا نیک لوگوں کی، ان کی کارکردگی قابل قدر ٹھہری، جو نیکیاں کی اللہ نے ان کی نیکیوں کی قدر کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت کے حصول کے لیے کوشش کرنے والے، محنت کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے بنا دے۔ اور اس کے بعد فرمایا، رکوع نمبر 20 ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، ہم نے قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے، لہٰذا اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے، کسی بدعمل یا منکر حق کی بات مت مانیے، اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کیجئے، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے، رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ یہ لوگ جلد حاصل ہونے والی دنیا سے محبت رکھتے ہیں، آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، ان کے جوڑ بند مضبوط کر دیے، ہم جب چاہیں ان کی شکلیں بدل دیں، بدل جاتی ہیں بڑھاپے میں جا کے۔ کوئی جوانی میں، بڑھاپے میں، بچپن میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، جوانی میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اچانک بیماری آتی ہے تو وہ ایسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے رہ جاتا ہے، جسم اور چہرے کی ساخت بدل جاتی ہے، بگڑ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کہتے ہیں ہم جب چاہیں ان کی شکلیں بدل دیں۔ یہ نصیحت ہے، جس کا جی چاہے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ جو چاہتا ہے ہوتا وہی ہے۔ اس کے بعد سورۃ المرسلات، رکوع نمبر 21 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، یہ گنگناہٹ چھوڑ دیجیے۔ قسم ہے پے در پہ بھیجی جانے والی ہواؤں کی، قسم ہے ان ہواؤں کی جو طوفانی رفتار سے چلتی ہے، تو قسم ہے ان بادلوں کی قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو چلاتی ہے پھر پھاڑ کر جدا کرتی ہے، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہے عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ قسمیں کھا کھا کے کہا کہ قیامت آنے والی ہے۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جب جھٹلانے والوں کے لیے تباہی کا وقت آئے گا، تارے ماند پڑ جائیں گے، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، یعنی پہاڑ روئی کی طرح اڑائے جائیں گے، رسولوں کی حاضری کا وقت آن پہنچے گا۔ اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے یہ کام رکھا گیا ہے؟ فیصلے کے روز کے لیے۔ کس دن کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا تھا؟ یہ سارا کچھ کس دن ہونا ہے؟ فیصلے کے دن۔ تمہیں کیا خبر وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ان کے بعد پچھلوں کو چلتا کریں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ اپنی اوقات کو یاد تو کرو۔ ایک مقررہ مدت تک ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا، ہم اس پر قادر تھے، ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندہ اور مردہ انسانوں کے لیے؟ زمین میں بلند و بالا پہاڑ جمائے، تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ چلو اب اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندہ اور مردہ انسانوں کے لیے؟ زمین میں بلند و بالا پہاڑ جمائے، تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ چلو اب اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ سایہ جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچائے نہ آگ کی لپٹ سے بچائے۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاڑیاں پھینکے گی، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں، بڑے بڑے اونٹوں کی طرح چنگاڑیاں وہ دوزخ پھینکے گی۔ فیصلے کا دن کیا ہوگا جس میں وہ کچھ نہ بول سکیں گے، نہ انہیں موقع دیا جائے گا کوئی عذر پیش کریں۔ آج غلطی ہو جائے تو عذر پیش کرتے ہو نا، کوئی لیٹ آئے تو کہتے وہ امی بیمار تھی، آج یہ مسئلہ تھا، آج وہ مسئلہ تھا، آج میرے پیٹ میں درد اچانک شروع ہوا، 100 بہانے لگاتے ہو، اس دن عذر کوئی پیش نہیں کر پائے گا۔ ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے لوگوں کو جمع کر دیا ہے، اب کوئی چال تم میرے مقابلے میں چل سکتے ہو تو اللہ کہے گا چل کے دکھاؤ، لیکن سب گونگ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد فرمایا، رکوع نمبر کون سا ہے؟ رکوع نمبر 22 ہے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفاکہۃ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ متقی اور مجرم لوگوں کا تذکرہ اس رکوع میں کیا۔ متقی سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی متقی بنا دے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کو متقی بنانے کے لیے آیا ہے۔ سایوں اور چشموں میں ہوں گے، جو پھل چاہیں گے حاضر کر دیے جائیں گے۔ متقیوں سے کہا جائے گا کھاؤ پیو اپنے اعمال کے صلے میں۔ سبحان اللہ، نیک لوگوں کی ایسی ہی جزا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ پھر جھٹلانے والے مجرموں سے کہا جائے گا کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکو تو جھکتے نہیں۔ قرآن کے بعد کون سا کلام ہو سکتا ہے جس پر انہوں نے ایمان لانا ہے؟ پتہ چلا کہ قرآن ہی واحد کتاب ہے جس پر ایمان لائیں گے تو نجات ہوگی۔ اس کے بعد کوئی ایسی نصیحت، کوئی ایسا کلام نہیں ہے جس پر جو بعد میں آئے گا تو اس پر کسی نے ایمان لانا ہے۔ تو یہ تھا دورہ قرآن کا 29واں سپارہ۔ دعا کیجئے اللہ سب کو اپنے جہنم کے آگ سے محفوظ فرما لے، اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بنا لے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سایہ رحمت میں کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔